اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ ذی المن والاحسان وذی العز والسلطان الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، والصلاة والسلام علی نبی الانس والجان ام الامکان واب الاکوان، رحمۃ علی الخلق من الرحمن، وعلى آلہ الذین هم خلفاء الرب المنان، لا سیما بقیۃ اللہ الذی هو صاحب الزمان، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم من الآن الی آخر الزمان، اما بعد۔ ہماری ڈسکشنز سورہ مبارکہ حجرات میں جاری تھیں، اور الحمدللہ اب تک ہم سورہ مبارکہ حجرات کی 18 میں سے 13 آیتوں کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کی جو ڈسکشن ہے وہ کوشش رہے گی کہ سورہ مبارکہ حجرات کی 14th آیت ہم اس میں مکمل کر سکیں۔ آیت کی سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اور پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت الاعراب آمنا، بدو عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آ گئے۔ قل لم تؤمنوا، اے رسول آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لے کر آئے، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ایمان تو اب تک تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو گے تو لا یلتکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال کی جزا دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً خدا بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ علماء تفسیر نے ایک بیان کر رکھا ہے۔ ہوا کچھ اس طرح سے تھا، جو علماء نے بیان کیا ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کہ ایک سال مدینے میں قحط سالی آ گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، اناج نہیں اگ رہا تھا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کی کمی ہو گئی تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اسلامک گورنمنٹ تھی، اور اسلامک گورنمنٹ کا اپنا ایک فائنینشیل سسٹم تھا، زکوٰۃ کا پورا ایک سیٹ اپ تھا۔ تو جو سوسائٹی کے زیادہ غریب لوگ تھے یا زیادہ پریشان لوگ تھے، ان کی ہیلپ کرنے کا پراپر ایک پروسیجر موجود تھا، اور اس کے تحت لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ تو ان حالات میں ہوا اس طرح کہ ایک قبیلے کے کچھ افراد جو کہ مسلمان نہیں تھے پہلے، وہ مدینہ آ گئے، اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو صورتحال ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی گورنمنٹ جو اپنے سٹیزنز کو اور ظاہر ہے مسلمانوں کو بطریق اولیٰ ریلیف دے رہی ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تو انہوں نے حضرت کی بارگاہ میں آ کر کلمہ پڑھ لیا، اور اللہ کی توحید اور حضرت کی رسالت کو بظاہر ایکسیپٹ کر لیا۔ ان کا مقصد کیا تھا، ان کا ٹارگیٹ کیا تھا؟ ان کا ٹارگیٹ یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو جب مسلمان شو کریں گے تو وی ول گیٹ مور ریلیف، مور ہیلپ۔ تو وہ لوگ آئے اور حضرت کے سامنے انہوں نے اظہار ایمان کیا، اور آ کر کہا کہ جی ہم ایمان لے کر آ گئے۔ یہ انہوں نے کہا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اب ہم بھی مومن ہیں، تو جس طرح آپ باقی مومنین کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی ہیلپ کر رہے ہیں، ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی یہ سارا اب رائٹ بنتا ہے کہ بیت المال سے یہ سب ہمیں بھی سپورٹ ملے۔ تو اس تناظر میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اب کیا کہہ رہی ہے آیت؟ قالت الاعراب آمنا، اے رسول یہ عرب بدوؤں کا ایک گروہ جو مدینہ سے باہر رہنے والے ہیں، یہ آپ کے پاس آ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے کر آ چکے ہیں۔ قل، ان کو آپ یہ جواب دیں، لم تؤمنوا، تم ایمان تو لے کر ہی نہیں آئے، پھر یہ کیا ہے یہ جو انہوں نے کیا ہے؟ ولیکن قولوا، اللہ تعالیٰ پروفٹ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں یہ بات سمجھائیں اور یہ سکھائیں کہ تم یہ کہو، اے لوگو
جو آ کر کلیم کر رہے ہو ایمان لے کر آ گئے ہو، نہیں، ابھی ایمان تو تم لے کر ہی نہیں آئے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اسلمنا، ہم اسلام لے کر آ گئے ہیں. اچھا اللہ تعالیٰ ایمان نہیں وہ لے کر آئے، اسلام لے کر آ گئے. مزید ایکسپلینیشن دے دیتے اللہ تعالیٰ، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تو ابھی تمہارے دل میں آیا ہی نہیں. اچھا جی، اب یہاں تک جو آیت کا حصہ ہے، اس سے ایک بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ شریعت کی نگاہ میں، قرآن کی ڈکشنری میں، ایمان از سم تھنگ ایلس اینڈ اسلام از سم تھنگ کمپلیٹلی ڈفرینٹ. یہ دونوں ایک چیز کے نام نہیں ہیں. اور اگین یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایمان از سم تھنگ سپیریئر دین اسلام. ایمان ایک بہت آگے کی چیز ہے اسلام سے. اسلام از دا فرسٹ اسٹیپ اینڈ وی کین سے ایمان از دا لاسٹ اسٹیپ. تو اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی اسلام کیا ہے پھر، اور ایمان کیا ہے؟ تو آیت ہی ہمیں ایک اشارہ دے رہی ہے، ایک کلو دے رہی ہے. وہ کیا آیت کہتی ہے؟ ایمان تو تمہارے دل میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتے ہے کہ ایمان از سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو آور ہارٹس. جو میں دل سے، اگر پورے دل کی گہرائی سے اگر میں ایک بات کہوں تو یہ ایمان کنسیڈر ہوگی. اور اگر میں صرف زبان سے ایک بات کہہ رہا ہوں، دل سے آئی ڈونٹ بلیو ان دیٹ، تو یہ اسلام کنسیڈر ہوگا. اچھا جی، اور یہ جو لوگ تھے، ظاہر ہے نہ انہوں نے کوئی اسلام کے بارے میں ریسرچ کی تھی کہ کیا واقعی یہ ایک اللہ ہے یا نہیں ہے، ختمی مرتبت واقعی اس کے بھیجے ہوئے پروفٹ ہے، یا انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تھا. وہ بس زبان سے کہہ رہے تھے کہ جی ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ ہے اور آپ پروفٹ ہیں، تاکہ انہیں کوئی دنیاوی فائدے ملیں. تو یہ زبان سے بات کر رہے تھے، ابھی تک دل کے اندر ان کے اللہ اور رسول اترے ہی نہیں تھے. اللہ کی توحید، نبی کی رسالت ان کے دلوں کے اندر اس چیز نے اپنی جگہ نہیں بنائی تھی. لہٰذا یہ اسلام کے مرحلے پر تھے اور ایمان کے مرحلے پر نہیں تھے. اب یہاں پر ایک اور چیز میں اس کو آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں، اور پھر مجھے بات کو آگے بڑھانا ہے اور کچھ احادیث آج آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. دل سے جب ہم کسی چیز کو مانتے ہیں نا، میں مثال ایک دیتا ہوں. مثال کے طور پہ ہم سب کو یہ پتہ ہے کہ اسموکنگ ہمارے لیے نقصان دہ ہے. ایوری ون نوز کہ اسموکنگ از ناٹ گڈ فار ہیلتھ. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ دے اسموک. وائی؟ کیونکہ انہیں پتہ تو ہے، لیکن یہ بات ان کے دل میں نہیں اتری. دے نو بٹ دے ناٹ بلیو ان دیٹ. اس میں بڑا فرق ہے. ہوتا کیا ہے، فار ایگزامپل میں جو اسموک کرتا ہوں، آئی نو اسموکنگ از ناٹ گڈ بٹ آئی اسٹل اسموک. اتفاق ایسا ہوا کہ میں کبھی ہاسپٹل گیا اور ایک انسان ہے جس کے لنگز بالکل ختم ہو چکے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، اور وہ بہت بری کنڈیشن میں، اور میں دیکھ رہا ہوں اس بیچارے سے سانس نہیں لیا جا رہا. اس کو آکسیجن ماسک بھی لگایا ہوا ہے، پھر بھی اس کی سانس پراپر نہیں آ رہی، اور وہ تکلیف میں ہے اور اس کا دم گھٹ رہا ہے اور بہت بری حالت میں. ایسے ایک انسان کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اب میں اس کو پریشان حالت میں دیکھ رہا تھا. اتفاقاً کوئی ڈاکٹر جو اسے اٹینڈ کر رہا تھا وہ گزرا، اینڈ آئی آسکڈ دی ڈاکٹر کہ واٹ ہیپن ٹو ہم. دی ڈاکٹر ریپلائڈ کہ یار یہ اسموکنگ کرتا تھا، یہ اس کی حالت ہو گئی ہے. جب یہ میں منظر دیکھوں گا نا، ناؤ آئی ول لیو اسموکنگ. کیوں؟ کیونکہ یہ بات جو آئی نیو کہ یہ دس از ہارمفل، لیکن وہ میرے دل میں نہیں اتری تھی. جب میں نے اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا کہ کتنی بری حالت ہو گئی ہے اس انسان کی ہو اسموکس، وہ بات میرے دل میں اترے گی. اب میں اس کے اکارڈنگلی عمل کروں گا، اب اس کے اکارڈنگلی اپنے ایکشنز کو مینٹین کروں گا. دس از دا ڈفرینس بٹوین اسلام اینڈ ایمان. اسلام زبان سے ایک بات کے کہنے کا نام ہے، یس آئی نو، لیکن جب وہ بات دل میں اترے گی پھر وہ اتنی اسٹرانگ بنے گی کہ پھر وہ بات ول مینیج آل مائی ایکشنز، ول رول آل مائی ایکشنز. وہ میرے ایکشنز کے اوپر رول کرے گی، میرا ہر عمل اس کی روشنی میں ہوگا. تو یہ ڈفرینس ہے اسلام کا اور ایمان کا. ایک بندہ آ کر زبان سے کہہ دے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، لیکن وہ مومن نہیں ہوگا جب تک وہ دل کی گہرائی سے اس بات کو تسلیم نہیں کر لے گا. اور دل کی گہرائی سے بات کو تسلیم کرنے کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ میرے ایکشنز. ہم کہتے ہیں نا ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین دا ورڈ. ایکشن میرے اور کھل کے بولیں گے. میرا ایکشن جب بولے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، دیٹ از ایمان. اگر میرے ورڈز بولیں کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور میرے ایکشن نہ بولیں، دیٹ از ناٹ ایمان، دیٹ از اسلام.
ایک بات. دوسری بات, کس چیز کو ماننا از ایکول ٹو ایمان؟ کس چیز کو ماننا؟ اگر ایک بندہ صرف اللہ کو مانتا ہے, دل سے مانتا ہے, لیکن پروفٹ کو نہیں مانتا, تو کیا یہ ایمان ہے؟ یا ایک بندہ فار ایگزامپل 1,24,000 اللہ نے رسول بھیجے نا, ان میں سے 1,00,000 کو مانتا ہے دل سے, بالکل ایک دم دل کی گہرائی سے مانتا ہے, یہ نہیں صرف وہ کہہ رہے لیکن 24,000 کو نہیں مانتا. از اٹ ایمان؟ کس چیز کو ماننا ول بی کنسیڈرڈ کمپلیٹ ایمان؟ آنسر, اسلام کے بلیوز کا ایک پورا پیکیج ہے, ایک پورا سیٹ ہے. جب میں اس کو ایز ہول ایکسیپٹ کروں گا, دین آئی ول بی کنسیڈرڈ اے مومن, اے بلیور. اگر اس پورے پیکیج کے میں کسی ایک پارٹ کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا, دین خلاص اٹ ول ناٹ بینیفٹ می. دا ریسٹ جس کو میں مان رہا ہوں ول ناٹ بینیفٹ می. اس پیکیج میں کیا آتا ہے؟ اس پیکیج میں ٹاپ پہ آ جاتی ہے توحید, دین آ جاتی ہے رسالت, دین آ جاتی ہے 12 اماموں کی امامت, قیامت جو کہ ہمارے اصول دین میں سے, اور بعض چیزیں اس سے ریلیٹڈ, شفاعت فار ایگزامپل. اس پورے پیکیج کو اگر میں مانتا ہوں دین آئی ول بی کنسیڈرڈ اے مومن. اگر اس پورے پیکیج میں سے 90% کو میں مان رہا ہوں اور 10% کو میں نہیں مان رہا, تو دیٹ 90% ول ناٹ ہیو اینی بینیفٹ فار می. اب مثال کے طور پہ اس کی میں سمجھانے کے لیے بات پیش کروں. جیسے ہماری نماز پڑھنی ہوتی ہے, نماز ہے ظہر کی 4 رکعت, تو جو انسان پوری 4 رکعت ظہر کی نماز پڑھے گا وہ نماز اسے فائدہ دے گی. اگر کوئی بندہ ظہر کی 3 رکعت نماز پڑھتے تو کیا 3 رکعت نماز پڑھنا اسے پوری ظہر کی نماز کا 75% آف ثواب دلوائے گی؟ آف کورس نو. کیونکہ پوری کی پوری نماز کا یہ پیکیج ہے which I am ordered to pray, یہ میں پوری کی پوری جب کروں گا تو I will get the ثواب. اگر میں اس کا ایک پارٹ بھی, اگر اس میں 25% نہیں کر رہا اور 75% کر رہا ہوں, تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ I will get 75% آف ثواب. نہیں, I will get 0, کچھ بھی نہیں ملے گا مجھے, کیونکہ اسے پورا پیکیج مانگا گیا تھا. اسی طرح معاملہ ہے عقائد کا اور ایمان کا. یہ پورے توحید, عدل, نبوت, امامت, قیامت جو عقائد کا پورا پیکیج ہے, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ مولا علی is the first successor of Holy Prophet, امام مہدی is the 12th and last successor of Prophet, جس میں یہ بھی شامل ہے کہ امام ظہور فرمائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ پورا پیکیج جب میں مانوں گا تو میں مومن ہوں. اور اگر اس پورے پیکیج میں سے میں 80% کو دل سے مان رہا ہوں, 10% کو نہیں مان رہا, زبان سے مان رہا ہوں, تو وہ 80% یا 90% بھی کوئی کام کا نہیں ہے. میں مومن نہیں ہوں, میں مسلمان ہوں, میں اسلام پہ کھڑا ہوں فار ایگزامپل. یعنی میں اللہ رسول کو مان رہا ہوں, امام کو نہیں مان رہا, اسٹل آئی ایم مسلم, آئی ایم ناٹ مومن, کیونکہ ایمان مجھے پورے ہول پیکیج پہ لے کر آنا. اب یہ تو ہو گئی ایمان اور اسلام کے ڈفرینسز اور ان میں فرق ہے. اب یہاں پر ایمان اور اسلام کے ریزلٹس کیا ہیں؟ اسلام سے کیا فائدہ ہو سکتے کسی کو اور ایمان سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے کسی کو؟ اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں, میں ایک دو آپ کو صرف سنا دیتا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. چھٹے امام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, الاسلام یحقن بہ الدم, اسلام کا فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا خون, آپ کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. کیا مطلب جان محفوظ ہو جاتی ہے؟ مثال کے طور پہ مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہو رہی ہے. اب لڑائی شروع ہو رہی ہے, ڈیورنگ دا لڑائی, بیفور دا لڑائی, اٹس ناٹ امپورٹنٹ. ایک کافر جو ہے وہ دیکھتے یار یہ تو ہم ہار جائیں گے, یہ تو میں مر جاؤں گا, تو وہ کہتے ہیں جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, میں مسلمان ہو گیا. یہ اسلام, یہ ایمان نہیں ہے, کیونکہ یہ اس نے دل سے نہیں ایکسیپٹ کیا, تو صرف زبان سے کہہ رہے. لیکن یہ اس کو اتنا بینیفٹ ضرور دے گا کہ اب اس کی جان, اس کو کوئی مار نہیں سکتا, بیکاز ہی از اے مسلم, ہی از ناٹ اے کافر جو ہم سے لڑ رہا تھا. ہی واز اے کافر جو ہم سے لڑ رہا تھا, ناؤ ہی از اے مسلم جو ہم سے نہیں لڑ رہا, اب ہم اسے نہیں مار سکتے, تو اس کی جان محفوظ ہو جاتی ہے. وَتُؤَدَّى بِهِ الْأَمَانَةُ, اور ایمان اسلام اگر کوئی لے کر آ جاتے تو ہمیں مسلمان کی امانتیں واپس لوٹانی ہے. اچھا یہ بات میں بریکٹ میں عرض کر رہا ہوں کہ امانت کے ٹاپ چیپٹر میں اور بھی روایات ہیں جو کہتی ہے کہ ایون امانت تو ہمیں کافر کو بھی پلٹانی ہے. لیکن بہرحال وَتَسْتَحِلُّ بِهِ الْفُرُوجِ, اگر کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس سے شادی جائز ہے. آپ کو پتہ ہے مسلمان کافر سے شادی نہیں, مسلمان اور کافر کی شادی شریعت کے رولنگز کے حساب سے نہیں ہو سکتی, لیکن مسلمان کی ہو سکتی ہے. سو وہ انسان, فار ایگزامپل لیٹ می گیو یو اندر ایگزامپل, ایک انسان ہے, ایک لڑکا ہے یا ایک لڑکی ہے جو مسلمان ہے, اور ایک اور دوسرا انسان ہے کہ جو کہ نان مسلم ہے,
اور ان دونوں کو شادی کرنی ہے، تو وہ جو نان مسلم ہے جسٹ بیکاز ہی وانٹس ٹو گیٹ میریڈ ود دس پرسن، جو بھی اس کا اسپاؤس بنے گا، وہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ میری شادی ہو سکے. تو ٹھیک ہے، یہ اس نے دل کی گہرائی سے اسلام کو قبول نہیں کیا، لیکن اگر بظاہر وہ اسلام کو قبول کر لیتے تو ان کی شادی ہو سکتی ہے، شادی ہو سکتی ہے. تو اسلام کا یہ فائدہ ہے. تو اسلام سے یہ ظاہری احکام سارے آ جاتے ہیں. اب یہ حدیث میں یہی 3 چیزوں کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ ہم کافر کو مسلمان کے قبرستان میں نہیں دفنا سکتے، لیکن ایک بندہ ظاہری طور پہ اسلام لے کر آ جاتے، بے شک وہ دل کی گہرائی سے ابھی اس کو اللہ رسول پر اتنا بھروسہ یقین نہیں ہے، لیکن اس کو مسلمان کے قبرستان میں دفنایا جائے گا. اگر کوئی مسلمان اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو غسل، کفن، دفن یہ سب کام کرنا واجب ہے. اس کی رسپیکٹ ہے کہ اس کو غسل، کفن، دفن دیا جائے. تو کوئی زبانی بھی اسلام لے کر آ جائے تو ہی ول گیٹ دس مچ آف دا رسپیکٹ کہ اس کو غسل، کفن، دفن دیا جائے. تو اسلام سے یہ سارے ظاہری ہے. شادی جائز ہو جاتی ہے. وہ انسان جو نجس تھا، کافر کا کے بارے میں رولنگ کیا ہے؟ کافر نجس ہوتے ہیں، لیکن وہ مسلمان ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا. اس کو کافر کو مرنے کے بعد یہ ساری چیزیں واجب نہیں ہیں، مسلمان کے لیے واجب. یہ ساری چیزیں، یہ سارے بینیفٹس ایک کافر کو مسلمان ہونے پر مل جائیں گے. لیکن والثواب علی الایمان، جو عمل صالح پر ثواب ملنا ہے وہ مسلمان ہونا از ناٹ انف ٹو گیٹ ثواب. مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیو ٹو بی مؤمن، مجھے دل کی گہرائی سے اللہ رسول کو ماننا پڑے گا. سو اگر میں اس کو دوسرے الفاظ میں بیان کروں، دنیا کے جو بینیفٹس ہیں مسلمان کے، دل کے بغیر بھی میں اگر زبان سے مسلمان ہو جاؤں، دنیا والے بینیفٹس مجھے مل جائیں گے. میں پاک ہو جاؤں گا، میری شادی ہو سکتی ہے، مجھے میراث ملے گی. فار ایگزامپل کافر، اگر ایک انسان مسلمان ہے اور اس کا بیٹا کافر ہے تو جب باپ مرے گا تو کافر کو میراث نہیں ملتی، لیکن یہ مسلمان ہو جائے ظاہری بھی اس کو میراث مل جائے گی. لیکن مومن ہونے کا فائدہ، جو آخرت سے ریلیٹڈ سارے فائدے ہیں، ان سب کا کرائیٹیریا مومن ہونا ہے، مسلم ہونا نہیں ہے. دنیا سے ریلیٹڈ فائدے مسلمان ہونے پر مل جاتے ہیں. آخرت سے ریلیٹڈ فائدے، جو ثواب ہے، جو بھی میں کام کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، اس کا مجھے ثواب ملنا ہے، میں مومن ہوں، میرے اندر ایمان ہے تو مجھے ثواب ملے گا. اور ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس پورے پیکج کو دل سے ماننا جو عقائد کا اور بلیوز کا پیکج ہے. اسی وجہ سے ہمیں ایک بھرپور یہ روایات ملتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ امام علی علیہ السلام کی امامت کو اور امام کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانتا تو اسے قیامت کے دن نماز پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ ثواب کا کرائیٹیریا از ناٹ اسلام، دیٹ از ایمان، اور اس کا ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ مولا کو اپنا پہلا امام نہیں مان رہا ہے. دس از پارٹ آف ایمان. اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، الاسلام علانیۃ والایمان فی القلب. اسلام اعلان ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ میں اناؤنسمنٹ کرتا ہوں، دیٹ ول میک می مسلم بٹ دیٹ ول ناٹ میک می مؤمن. واٹ ول میک می مؤمن؟ میرے دل کی جو کیفیت ہے، اگر میں دل سے ان ساری باتوں میں بلیو کر رہا ہوں، دیٹ ول میک می مؤمن. تو ایمان اور اسلام کا یہ فرق، ایمان اور اسلام کے یہ ریزلٹس، کہ ایمان کا کیا ریزلٹس ہیں اور اسلام کے کیا ریزلٹس ہیں. تو پروفٹ کو اللہ کہہ رہے کہ ان سے کہہ دو تم ابھی مسلمان ہوئے ہو، ٹھیک ہے، ہم تمہیں یہ جو دنیا میں سارے مسلمانوں کو بیت المال سے رائٹس ملتے ہیں ہم تمہیں دیں گے کیونکہ تم مسلمان ہو گئے، بٹ ڈونٹ کلیم کہ تم مومن ہو گئے ہو، کیونکہ ایمان از ریلیٹڈ ٹو یور ہارٹ. دل میں تو تمہارے ابھی تک ایمان آیا ہی نہیں. اچھا اللہ پاک کیسے پتہ چلے گا کسی کے دل میں ایمان آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ آیت کا اگلا پارٹ اسے بہت پیارے طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نشانی ہے ایمان کی. جیسا کہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا، ایمان جب میرے دل میں اترے گا تو میرے ایکشنز اس کے اکارڈنگ میں ہوں گے. اگر آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو یہ اطاعت بتائے گی کہ جی ہاں آپ کے دل کے اندر ایمان ہے، آپ صرف زبان سے اسلام نہیں لے کر آئے، آپ دل سے ایمان لے کر آئے ہیں. تو آپ کے ایکشنز ول ڈیفائن اینڈ ول ڈیسائڈ کہ whether you are a Muslim or you are a mu'min. یہ آپ کے ایکشن سے پتہ چلے گا. آپ کے ایکشنز اگر ایسے ہیں کہ آپ اللہ اور رسول کی ہر حالت میں اطاعت کر رہے ہیں، چاہے آسانی ہو یا سختی ہو، مشکل ہو، میری فیور میں ہو، میرے اگینسٹ میں ہو، اٹ ول شو کہ یو ریئلی بلیو ان اللہ اینڈ رسول. اور اگر آپ اللہ رسول کی اطاعت ہی نہیں کر رہے، اللہ جو کہہ رہے ہیں آپ اس کے اگینسٹ کر رہے ہیں، یا آپ کی فیور میں ہے تو ٹھیک ہے مان لیتے ہیں، آپ کی فیور میں نہیں ہے تو نہیں مانتے. رسول جو کہہ رہے ہیں آپ ان کو ڈس اوبے کر رہے ہیں، اٹ ول شو کہ آپ منہ سے تو کہہ رہے ہیں I believe that you are a prophet، لیکن آپ اپنی دل سے اس بات کو نہیں مانتے، otherwise you would have followed him. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ایمان کی نشانی یہ ہے کہ تم اگر اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تو پتہ چلے گا کہ جی ہاں تم ایمان پر ہو. اور اس کا رزلٹ کیا ہے؟
جیسے روایت میں بھی آیا تھا لا یلدکم من اعمالکم شیئا، پھر اللہ تمہارے اعمال میں کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کرے گا، ہر عمل کا تمہیں بھرپور ثواب ملے گا، ثواب ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اچھا، اور اگر کوئی بندہ پہلے تو مسلمان تھا، پھر اس نے ریسرچ کی اور وہ دل سے ایمان لے کر آ گیا، تو اس کے پرانے جو ٹائم پیریڈ میں جب وہ دل سے ایمان نہیں لایا تھا تو دیٹ واز اے بیڈ سچویشن، اس کی کیا اسے سزا ملے گی؟ ڈونٹ وری، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحمت کرنے والا ہے۔ اور یہ ایک جنرل رول ہے کہ مثال کے طور پہ ایک کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس نے اپنے کفر کے زمانے میں جو گناہ کیے ہوتے ہیں وہ اس کے مسلمان ہونے سے ان کو معافی مل جاتی ہے۔ یا فار ایگزامپل ایک انسان ہے جو مولا علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانتا، وہ ایک اور کسی اور اسکول آف تھاٹ کو فالو کر رہا ہے، اور وہ فار ایگزامپل 40 سال کی عمر میں امام علی کو پہلا امام ماننے لگ جاتے ہیں اور وہ شیعہ اسکول آف تھاٹ پہ کنورٹ ہو جاتے ہیں، تو جو اس نے اپنے پرانے مذہب کو فالو کرتے ہوئے غلطیاں کی تھیں وہ ساری اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ سو وین ایور جب بھی ہم کسی غلط سوچ سے، کسی غلط عقیدے سے موو کر کے کسی صحیح عقیدے کی طرف آتے ہیں تو اس غلط عقیدے کو فالو کرنے کے نتیجے میں جو غلطیاں ہم کر رہے تھے اس کے اکارڈنگلی وہ سب اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے، اس کا پھر ہمیں کوئی گناہ یا کوئی اس کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے گا، کیونکہ ہم نے صحیح بات جانی اور سیکھی اور اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو اللہ ہم پر رحم کرنے والا ہے، اللہ ہماری بخشش اور مغفرت کرنے والا ہے، وہ ہمارے پرانی کی برائیوں کا ہمیں کوئی کسی قسم کی کوئی پنشمنٹ نہیں دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں ہم سے وعدہ ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً شیورلی اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہماری ڈسکشن آیت نمبر 14 کے حوالے سے یہاں الحمدللہ ہو گئی مکمل، اور اللہ کی مرضی رہی تو جب ہمارا نیکسٹ سیشن ہوگا ہم اس سے اگلی ورس آیت نمبر 15 کو ڈسکس کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واحشرنا معہم۔